جنہوں نے درود پاک پڑھ لیا ہے وہ بالکل خاموش ہو جائیں. توجہ کیجئے گا، شاعر لکھتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے. عاشقاں دا مجمع گونج پہ جائے، مل کے کہو سبحان اللہ. سیدنا صدیق اکبر سے محبت رکھنے والے توجہ کریں گے. قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کر، قسم کھا کر میں کہتا ہوں کہ غار سور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والوں، میں بغیر دہرائے پڑھ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا. چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، چلا گھر سے عزم لے کر نبوت کو مٹا دوں گا، پڑی نظر محمد جب دیوانہ ٹھہر جاتا ہے. نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان اہل بیت، نعرہ تکبیر. صحابہ کے دیوانوں، بھائی نے اہل بیت کا نعرہ لگایا. یہ ہو نہیں سکتا جو آقا کا عاشق ہو، صحابہ کا عاشق ہو، وہ اہل بیت کا عاشق نہ ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں او جی اے اہل بیت نو نہیں مندے. میں یہ کہتا ہوں یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں علماء کرام، جتنا ہم اہل بیت کو مانتے ہیں کوئی مانتا نہیں. توجہ کیجئے گا. اہل بیت کے دیوانوں، ایک شعر ذہن میں آ گیا ہے، آپ کو سنائی دیتا ہوں. اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، اس کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں. خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، خوف کیا ہو ہمیں یزیدوں سے، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں. نعرہ تکبیر،
ذرا بلند آواز سے، ہزاروں کا مجمع ہے، پنڈال بھرنے والا ہے، اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کے جواب دیں تاکہ دور سے آنے والے مہمانوں کو پتہ چلے۔ اور ابھی تو مصر سے آنے والے مہمان تشریف لانے والے ہیں، یہ خاموشی اگر اسی طرح رہی تو ہم ان مہمانوں کا کس طرح استقبال فرمائیں گے؟ اپنے ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے جواب دینا ہے، نعرہ تکبیر، ذرا اور بلند آواز سے، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، مسلک اہل سنت والجماعت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، سید عزیز الرحمان شاہ صاحب۔ اور توجہ کیجئے گا اہل بیت کے عاشقوں، بہت خوبصورت شعر ہے۔ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدہ میں، گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدہ میں نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، نواسا ہو جو کندھوں پر تو نانا ٹھہر جاتا ہے، جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے، تو پھر چلتا ہوا یکدم زمانہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور عربی میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، حضرت مولانا محمد اقبال صاحب کے حکم پر یہ چند اشعار پیش کر رہا ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا۔ کئی مرتبہ یہ نعت سنی گئی، بہت سے نعت خواں حضرات پڑھتے ہیں، ہر کسی کا اپنا انداز ہوتا ہے، مجھے حکم ہے میں 2-3 شعر پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی وی ہو سے، نی سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہیے چومیندی وی ہو سے۔ عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، شان امی حلیمہ، شان امی حلیمہ، نعرہ تکبیر۔ سوہنے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تے رہیے چومیندی وی ہو سے۔ اور شعر ہے، نوا کے سجا کے تے کجلا وی پا کے، تو تھوڑی ہلا کے حسین دی وی ہو سے، نی ارشاد دا چنے کھڈونا
دسدا تو اس بے مثل نو کھڈیں دے وے ہوسے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جو لہندے وے ہوسے. اور مختصر کرتے ہوئے آخری پیرا عرض کر رہا ہوں، توجہ کرنا. کدی نال تیرے نزاکت تھی سونا او رسدہ بھی ہو سی منے دی بھی ہو سے تے انگلی نہ پاکے تے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دے وے ہو سے نی انگلی نہ پاکے تے وہڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹریں دے وے ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جو لیندے سے. بے حد یہ بے ادبی ہے آپ حضرات کی. آپ کیا کر رہے ہیں؟ حضرات اکابر بیٹھے ہیں، شیخ الحدیث بیٹھے ہیں، مہمان آنے والے ہیں. آپ مہربانی فرمائیں، مہربانی فرمائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں، علم حوصلے کا مظاہرہ فرمائیں. یہ آپ کا احسان ہوگا، ہمارے ساتھ تعاون ہوگا. ماشاءاللہ. اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں، درود پاک کا ورد کرتے ہوئے تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. درود پاک. جزاک اللہ. انتظامیہ کے ساتھ مکمل تعاون فرمائیں. ماشاءاللہ آپ حضرات بڑے ہی جذبے والے ہیں. حضرات اس پنڈال کو تیار کرتے ہوئے کئی دن لگ چکے ہیں. آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں، نظم و ضبط کا مظاہرہ فرمائیں. تشریف رکھیں، اپنی اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. ابھی ہمارے مہمان خصوصی تشریف لانے والے ہیں. تمام حضرات کی خدمت میں دستہ گزارش کروں گا، تشریف رکھیں اپنی جگہ پر. پیچھے والے حضرات کی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. یہ حضرات جو جنوبی کونے میں کھڑے ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، پیچھے چلے جائیں تھوڑا سا. انتظامیہ کے افراد سے گزارش کروں گا کہ اپنے مہمانوں کے ادب کا خیال رکھتے ہوئے، احترام کا خیال رکھتے ہوئے بدنظمی کا مظاہرہ نہ فرمائیں گے. تمام احباب اطمینان سے بیٹھیں اور ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک تحفتاً بھیجیں. تمام احباب مل کر بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں صرف 2-3 شعر پیش کر کے اجازت چاہوں گا، چونکہ نعت شریف میں نے اردو میں بھی اور پنجابی میں بھی آپ کو سنا دی. شان صحابہ پر 2-3 شعر بس، اس کے بعد اجازت. توجہ کیجئے گا، اردو میں شعر ہیں، ذرا جاگ کے بیٹھیے گا. آپ تو صحابہ کے دیوانے ہیں، بڑے ہی محبت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ بیٹھیں. شاعر لکھتا ہے: دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پر ترانے ہیں. دل میں محبت ہو جن کی زبان انہی کے گن گاتی ہے نا. آپ صحابہ کے دیوانے ہیں، کہہ دیں سبحان اللہ. ذرا جاگ کے کہیں سبحان اللہ. دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پر ترانے ہیں. زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. دلوں میں ہے محبت تو زبانوں پر ترانے ہیں. کہا قرآن
وہی جذبے وہی جلوے وہی کردار لاؤ تم، اگر تم نے وجود اپنے جہنم سے بچانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو۔ اور آخری شعر ہے اور بہت ہی خوبصورت شعر ہے، توجہ کیجئے گا۔ بلا دو فصل صدیق ہی پہلا خلیفہ ہے، یہ 14 صدیوں سے مومن کا اجماعی عقیدہ ہے، وہ دیکھو غار سے مرقد تلک کیسے یارانے ہیں، وہ دیکھو غار سے مرقد تلک کیسے یارانے ہیں، زمانے کو بتا دو ہم صحابہ کے دیوانے ہیں، دلوں میں ہے محبت تو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ کمالات مصطفیٰ ایسا موضوع بے قرار ہے کہ صاحب کشور و نشاط رحمت للعالمین کے ذکر سے قلب و جگر کو سکون، آنکھوں کو ٹھنڈک، خیالات کو بانک پن، زبان کو حلاوت، فکر و نظر کو جلا، نگاہوں کو حیا اور روح کو شفا ملتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ موضوع تو ایک سمندر ہے جس میں جتنا غوطہ زن غوطہ لگاتا جائے گا اتنا ہی اس کی گہرائی بڑھتی چلی جائے گی۔ میں آپ کے کمالات کی ایک جھلک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے لیے بھیجے گئے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کرتے ہیں تو 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ ابو جہل کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ عرب کے بہت بڑے پہلوان رکانہ کو ہاتھ کے جھٹکے سے چت کر دیتے ہیں۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ طائف والوں کے ظلم کے بعد بھی ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر گرمی کی شدت میں 6 گھنٹے تک امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ آپ کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ آپ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے عرش عظیم تک پہنچ کر اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل کرتے ہیں، جس کو قرآن یوں بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله۔ معزز سامعین کرام، یہ تو میں نے آپ کے کمالات کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ آپ کی کس کس چیز کے کمالات عرض کیے جائیں، وقت کے اختصار کو سامنے رکھتے ہوئے صرف آپ کے لعاب مبارک کے کمالات عرض کر دیتا ہوں۔ میری اور آپ کی لعاب تو ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کی لعاب وہ ہے جو حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر لگے تو سانپ کا زہر ختم ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب حضرت علی کی آنکھ پر لگے تو دوسری آنکھ سے زیادہ روشن ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب حضرت مقداد کے ٹوٹے ہوئے بازو پر لگے تو دوسرے بازو سے زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب حضرت جابر کے
کھانے میں چلی جائے تو چند آدمیوں کا کھانا 1000 آدمیوں کو پورا ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب کڑوے کنویں میں چلی جائے تو اس کا پانی آج کے مشروبات سے زیادہ میٹھا ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب محمد بن حاتب کے جلے ہوئے جسم پر لگے تو بالکل تندرست ہو جائے۔ اگر میرے مصطفیٰ کی لعاب حضرت حسنین کریمین کے منہ میں چلی جائے تو ان کو جنت کا سردار بنا دے۔ غرض یہ کہ ایسا باکمال پیغمبر ہے کہ اسی کی وجہ سے دنیا کا سارا نظام کام ہوا۔ آسمان کو بلندی نصیب ہوئی تو میرے آقا کی وجہ سے، زمین کو قرار نصیب ہوا تو میرے آقا کی وجہ سے، چاند کو روشنی ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، ستاروں کو جھلملاہٹ ملی تو میرے آقا کی وجہ سے، پھلوں کو ذائقہ اور مٹھاس ملا تو میرے آقا کی وجہ سے، پھولوں کو رنگت اور خوشبو ملی تو میرے آقا کی وجہ سے۔ خلاصہ یہ کہ پوری کائنات مزین ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ میں اپنی بے ادب زبان سے آپ کے کمالات کیا بیان کر سکتا ہوں، سنیے ملا جامی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے۔ حضرت فرماتے ہیں صلی اللہ علی نورین کے زوشد نور ہا پیدا، صلی اللہ علی نورین کے زوشد نور ہا پیدا، زمیں در حب او ساکن فلک در عشق او شہدا، ازو در ہر تنے ذوقے وزو در ہر دلے شوکے، وزو در ہر لسان ذکرے وزو در ہر سرے سودا، محمد احمد و محمود کے ویرا خالی کشب ستود، ازو شد بود ہر نابود وزو شدی دہا بینا، اگر نام محمد را نیا مرد صفی آدم، نہ آدم یا فتح توبہ نہ نو اصغر کا نجینا، نہ ایوب بس بلا راحت نہ یوسف عظمت و حشمت، نہ عیسیٰ آ مسیح آمد نہ موسیٰ را ید بیضا، نہ عیسیٰ آ مسیح آمد نہ موسیٰ را ید بیضا۔ معزز سامعین کرام، دنیا میں بڑے بڑے انسانوں کے حالات و واقعات چند دن یا چند ہفتوں میں بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن یہ انفرادیت صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو حاصل ہے کہ 1400 سال بیان کیے جانے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئے اور نہ ہی قیامت تک ختم ہوں گے۔ میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے باکمال پیغمبر کا امتی بنا دیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا کم از کم شکر یہ ہے کہ ہماری زندگی سنت نبی کے ساتھ مزین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور میرے اس جامعہ عربیہ حنفیہ کنز العلوم عیدگاہ قصبہ گجرات کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، جس میں اس وقت 29 معلمین و معلمات سینکڑوں طلباء و طالبات کو دین کی تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے دادا محترم مولانا محمد اقبال حنیف صاحب کی زندگی میں مزید برکت عطا فرمائے اور ویلے والد محترم مولانا محمد مغیرہ صاحب کے اخلاص میں مزید برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔